ہمیں انسان کی صورت میں اس دنیا میں وجود بخشا اور انسان بنانے کے بعد دوسرا سب سے بڑا احسان مجھ پر اور آپ پر یہ کیا کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جو انسان کو انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں دو قسم کے حالات آتے ہیں، یا تو انسان کی زندگی میں خوشی کا موقع ہوتا ہے یا انسان کی زندگی میں غمی کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی کے موقعوں میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے شادی بیاہ کا۔ اس میں جہاں پر دلہا اور دلہن خوش ہوتے ہیں، وہیں پر دونوں کے خاندان بھی خوش ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی میں علاقے کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اور جتنے دوست احباب ہوتے ہیں دونوں خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، وہ سب بھی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ گویا کہ خوشی کا ایک بہترین ماحول بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کے ساتھ بہت ساری ضرورتوں کو وابستہ کیا، مگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو تہذیب اور سلیقہ سکھایا کہ انسان اپنی خواہش کو، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو پورا کرے، مگر کیسے پورا کرے؟ اس طور پر پورا کرے کہ وہ مہذب ہو، ترتیب کے ساتھ ہو، اچھے انداز اور اچھے ڈھنگ سے ہو۔ یہی انسان اور دوسروں میں فرق ہے کہ اللہ کی دوسری جو مخلوق ہے وہ اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے، مگر اس کے پاس کوئی تہذیب نہیں، اس کے پاس کوئی تمدن نہیں، اس کے پاس کوئی اصول اور ضوابط ایسے نہیں جیسے اللہ نے انسان کو عطا کیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو مشروع کیا، نکاح کا طریقہ بتایا کہ نکاح کس طرح سے کیا جائے، یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے، ایک دوسرے سے راضی ہو، اپنی رضامندی کا اظہار کرے، دونوں خاندان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی راضی ہو، اور پھر اس کے بعد رشتے کے بعد ایک مسجد میں جمع کر سارے لوگوں کے درمیان ان کے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کیا جائے، گواہوں کی موجودگی میں۔ وکیل عورت چونکہ مسجد میں نہیں آ سکتی ہے، لہذا اس بنا پر اس کی وکالت کرتے ہوئے اس کی طرف سے وکیل بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اجازت دی گئی، دو لوگوں نے اس کی گواہی کو سنا، اور پھر اس کے بعد پورے مجمع کے درمیان یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کو اعلام کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہاں فلاں عورت اور فلاں مرد کا رشتہ ہو، تاکہ بعد میں اگر وہ کہیں نکلتے ہیں تو لوگ ایسا نہ کہیں کہ یہ کیسے ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر ان کے لیے جو شرم و حیا ہو سکتی تھی وہ کم ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی ساتھ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تہذیب و تمدن سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جب یہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، چونکہ قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ایسے کام کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے جس میں انسان کے لیے دنیا میں بھی خیر وابستہ ہو اور آخرت میں بھی خیر وابستہ ہو۔ قرآن اور حدیث کا کوئی حکم اور اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس میں انسان کو دنیا کا نقصان ہو رہا ہو اور آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو، یا آخرت کا نقصان ہو رہا ہو اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو۔ اس کا ہر کام پر از حکمت ہوتا ہے۔ وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، اور حکیم کا کوئی کام یہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ کے ہر حکم میں، تو اس لیے یہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں میں در حقیقت نکاح کے موقع پر ایک پیغام دیا جاتا ہے
کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے. کیوں کہ قرآن صرف میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. تو لہذا اس بنا پر قرآن پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. اب یہاں پر انسان کے ذہن میں چلنے والے بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پر انسان کے ذہن میں، جیسا کہ آج کے اسکول کے نصاب میں بھی پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں بھی بڑی بڑی لمبی لمبی بحثیں کی جاتی ہے کہ انسان کون ہے، انسان کہاں سے آیا، انسان کیوں آیا، انسان کیا کرنا چاہیے انسان کو، انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے سب بدلا دیا. خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ کہا کہ تم کو اپنی ہسٹری اور اپنی تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کسی فلسفی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سائنٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اس کا جواب تمہیں قرآن دے گا. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ خلقکم من نفس واحدہ، کہ جتنے بھی انسان زمین پر آباد ہیں ان کا آغاز کیسے ہوا، انسانوں کے پیدائش کا سلسلہ کیسے شروع ہوا. تو کہا اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا. نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ سیدنا و ابونا و جدنا حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ نے ان کو بنایا. اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے مسلم فلاسفہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری جتنی مخلوق ہے اس کو جو پیدا کیا تو وہ جنرل خلقت ہے، جنرل کریشن ہے، یعنی عام انداز میں پیدا کیا. کلمہ کن فیکون سے اللہ نے پیدا کیا. مگر انسان کا اسپیشل کریشن ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے ہٹ کر ایک الگ انداز میں اس کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بنایا. کیسے؟ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور آپ یاد کرو کہ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے اپنے مقرب فرشتوں سے کہا کہ بھئی میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو میری نیابت اور میری طرح کے کام کرے گی زمین کے اوپر، جس کو میں اپنے اندر جو بہت سارے صفات ہیں ان صفات میں سے کچھ صفت میں اس کو دوں گا، جو اپنے عقل کو استعمال کر کر اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے وہ زمین کے اوپر اس طرح سے وہ اپنے زندگی کو گزاریں گے اور لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے جیسے میں تمام حاکموں کا حاکم ہوں. تو وہ میرے جیسے تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ میری جھلک ان کے اندر ہوگی. قرآن نے اس کو بیان کیا. تو ملائکہ نے کہا کہ اللہ اس سے پہلے آپ نے جناتوں کو بنایا، جناتوں میں شرارت کی اور ان کو ختم کر دینا پڑا، تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے. اللہ رب العزت نے کہا کوئی بات نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو جس کو میں جانتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے قصے کو بیان کیا. کیا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو بھیجا گیا کہ آپ زمین پر جاؤ اور ہر جگہ سے الگ الگ مٹی اٹھا کر لاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی، کہیں سے لال مٹی اٹھائی، طرح طرح کی مٹی کو اٹھایا. اسی لیے انسان رنگ میں رنگی ہوتا ہے، اس لیے کہ مختلف مٹیوں کو اٹھا کر لے گئے. تو وہ ساری مٹیوں کو اٹھا کر لے گئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں پانی کو ملایا اور پانی میں ملانے کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا. یہ اسپیشل تخلیق ہو رہی ہے آدم کی. اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ہوا میں. تو
پانی ہو گیا، ہوا ہو گئی، اور پھر وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کی طرح ہو گیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ کمبھار لوگ جب بناتے ہیں مٹکے کو یا کسی بھی چیز کو، تو اس کو آگ میں کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں انسان میں 4 عنصر ہوتے ہیں: مٹی، پانی، ہوا اور آگ. تو یہ 4 عنصر اس کے اندر میں پائے گئے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں پھونک دیا، جس کی وجہ سے یہ 4 عنصر سے بنی ہوئی مخلوق کے اندر میں جان پیدا ہو گئی اور وہ انسان بن کر کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام. تو اس طرح سے خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ نفس واحدہ کی طرف اشارہ کیا. پھر سوال پیدا ہوا کہ ایک آدم سے آج زمین پر 800 کروڑ لوگ ہیں، اتنے سارے کیسے ہو گئے؟ تو قرآن کریم نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اب یہاں سے انسان کے نکاح کی تعریف بیان کی، اور اس سے اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا کو کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اب انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ دائیں پسلی سے ہوا کو کیسے پیدا کیا؟ ارے بھائی، جو اللہ مٹی سے پیدا کر سکتا ہے وہ دائیں پسلی سے نہیں پیدا کر سکتا ہے کیا؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو، اور آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، آدم علیہ السلام نے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو اللہ نے کہا ایسے نہیں، ہم تمہارا ان سے نکاح کروائیں گے. تو پھر کہا نکاح ہمیں مہر دینا پڑے گا. اب وہاں پر تو روپیہ، پیسہ، دینار، سکہ کچھ تھا نہیں جنت میں، تو یہ سب جنت میں ہو رہا ہے. تو پھر کہا کہ آپ نبی ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دو، وہی مہر ہو جائے گا. تو کہا کہ محمد کون ہے؟ کہا کہ تمہاری ذریت میں پیدا ہونے والے سب سے افضل ترین انسان ہے. اس کو مہر بنایا گیا. یہ ہے پورا جو نکاح ہم پڑھاتے ہیں، اس کی پوری تاریخ. اس طرح سے اب جب میاں بیوی ہوئے تو پھر ان سے تو قرآن نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے وہ جنت میں رہے اور کسی بہانے سے وہ زمین پر آئے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا اور پوری زمین انسانوں سے ہوئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اب ہسٹری میں انسان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایولیوشن ہوا، ارتقاء ہوا، اور پہلے پانی کے اندر میں مخلوق پیدا ہوئی، پھر اس سے مچھلی بنی، پھر اس سے مگرمچھ بنا، پھر اس سے میڈک بنا، پھر اس سے بلی بنی، اور پھر اس کے کتا بنا، اور پھر اس سے بندر بنا، اور اس سے انسان بن گیا. یعنی ہمارے آبا و اجداد میں ساری رزیل مخلوق آ گئی. یہ سب حماقت اور بیوقوفی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم میں احادیث مبارکہ اور قرآن کریم نے جس چیز کو بیان کیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. خواہ مخواہ کے ایسے ہی یعنی کہنے کی باتیں ہیں جس کے پیچھے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی حقیقت ہے اس کی. تو قرآن کریم نے اس پورے ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ سارے اشارات اس میں کیا کر دیا اللہ نے بیان کر دیے. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اب جب بہت سارے انسان ہو گئے تو دوسرا مسئلہ بڑا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی کرتے ہیں. تو کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم آپس میں صلہ رحمی کو توڑنے سے بچو. کہا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ فرشتے پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہ تو لڑیں گے جھگڑیں گے. اگر تم نے لڑائی جھگڑا شروع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کی بات سچی ہو جائے گی. کہا کہ تم یہ کام مت کرنا. تو اس لیے کیونکہ شادی کے بعد لڑائی جھگڑے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف مائل نہیں ہو کر اپنے ماں باپ بھی کی بات سنتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی یہ تو ایسے بہت سارے مسائل. تو قرآن نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، کہا کہ نہیں، سب بیلنس میں لے کر چلنا ہے. ماں باپ کو ان کا حق ادا کرو، بیوی کو اس کا حق دو، بچوں کو ان کا حق دو، اور اپنے نفس کو اس کا حق دو، اور سب کو لے کر چلو. اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا ہے. لہذا یہ جنت میں نہیں آئے تم کہ یہاں پر ایک دم نو ٹینشن ہو کر، یہاں کوئی نو ٹینشن نہیں چاہیے. یہاں تو آزمائش میں کسی طریقے سے زندگی کیا کرنی پڑے گی، گزارنی پڑے گی. تو یہ چھوٹی سی آیت کریمہ اس نے یہ ساری چیزیں کیا کر دی، بیان کر دی. تو اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ لڑائی جھگڑے سے کیسے بچے. تو قرآن نے دوسری آیت پڑھنے کے لیے ہم کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور راست بات کہو. قرآن میں قولا سدیدا کیا مطلب؟ کہ آپس میں جھوٹ بولو گے تو جھگڑے بڑھیں گے،
ان کو کچھ کہا، اس کو کچھ کہا، ان کو ماں باپ کے سامنے کوئی بات کی، بیوی کے سامنے کوئی بات کا جھگڑے پڑے گی، کسی بھی بات کو کسی کے ساتھ غصے میں جھگڑ کر بات کرو. سدیدہ کا لفظ ایسا آیا ہے، اس میں یہ آیا کہ جھوٹ بھی مت بولو آپس میں، اسی کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ بھی مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ غصے میں بات چیت بھی مت کرو. کہا یہ ساری چیزوں سے بچو گے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قولا سدیدہ اختیار کرو گے تو تم دنیا میں چین سکون سے زندگی گزارو گے. تو کہا اپنی رشتہ داری اور انسانیت کے ساتھ صحیح معنی میں اگر جینے کا کوئی طریقہ ہے تو اس آیت کریمہ نے سکھایا. پھر کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں کہاں پر ملے گی؟ کہا یہ ایمان اور اسلام کے سائے میں ملے گی. اسی لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین، آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کہا ایمان کی حالت، کہا کہ اس ایمان کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو کہاں تک لے جاؤ؟ کہاں تک؟ موت تک لے جاؤ. اسی طریقے سے سچ بول کر تقوی کے ساتھ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزار کر اس کو موت تک لے جاؤ. کہا یہ تمہاری زندگی کامیاب ہو گئی. تو یہ تین آیت کریمہ نے انسان کو ساری زندگی کے آداب کیا کر دیے؟ سکھا دیے. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے نکاح کی جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس کو مبارک فرمائے. اللہ رب العزت دونوں خاندانوں میں مودت اور محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. اور جس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی شادیوں کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل النکاح ایسرھا مؤونہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. آج لوگوں میں ایک عجیب ماحول بنا ہے، ولیمہ سنت تو ولیمہ نہیں، شادی کے دن کھلا دیتے ہیں. ابھی کہیں پر گیا تو کسی نے بتایا کہ وہاں ایک نئی سنت چلی ہے. کہا وہ کیا؟ کہ شادی کے اگلے دن کھلا دیتے ہیں. لڑکے والے شادی کے اگلے دن کھلا دیتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں بڑی سی. اور پھر میں نے کہا ولیمہ نہیں. میں نے کہا بھائی کھلانا ہی ہے تو سنت کے مطابق کھلائے. تو کھانے والے کے لیے بھی کھانا درست ہو گیا اور عبادت بن گیا، اور کھلانے والے کے لیے بھی کھلانا عبادت بن گیا. یہ تو کوئی عبادت نہیں، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو جو بھی چیز کریں ہم، قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان كنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاتَّبِعُونِي. حضور سے کہا گیا کہ آپ کہو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. اللہ کی محبت آتی ہے کس سے آتی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے آتی ہے. آج ہماری زندگی سے اطاعت نکل گئی. ہم اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اسی لیے ہماری زندگی میں بے برکتی. ہمارے یہاں پر آپس میں مسائل، یہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ جو قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے، تو میں بات ختم کر چکا ہوں لیکن چونکہ دلہے میں آئے نہیں اس لیے بات پوری کر رہا ہوں میں. تو مولانا عطا اللہ صاحب بخاری نے ایک مرتبہ کہا کہ میں قرآن اتنی دیر میں سمجھا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ کا ایک پاؤں اسٹیشن پر ہے، ریلوے اسٹیشن پر، اور دوسرا پاؤں ٹرین آئی اس کے زینے پر. کہا دوسرا پاؤں اس پر لینے سے پہلے میں پورا قرآن سمجھا دوں. تو لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا قرآن اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے سمجھا دوں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، تو آپ نے کہا کہ پورا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں، پورے قرآن کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. کہا کیا؟ کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو
اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر. اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت. کہا یہ تین کام کر لیا تو آپ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن پر آپ عمل کر لیں گے. اس لیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شریعت کو لے کر آئے اس پوری شریعت کو دل اور دماغ سے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اسے ماننا ہی ماننا. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ اس ہونے والے نکاح کو بابرکت بنائے.